اور کچھ چیزیں جو جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن ان کی کثرت، ان کی زیادتی روزے کو خراب کر دیتی ہے. ان میں سے نمبر 1 زیادہ کھانا. ہم رمضان میں فاسٹنگ کی بجائے فیسٹنگ شروع کر دیتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، اور دعوت کے لیے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، خود اپنے ہی گھر میں دعوت ہو رہی ہوتی ہے، اپنے ہی لیے ہو رہی ہوتی ہے. تو زیادہ کھانا جو ہے اس سے انسان کے اندر سستی بھی پیدا ہوتی ہے اور کچھ کاموں میں بھی خلل آتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کھاتے ہوئے ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیں. جب آپ دیکھیں کہ کچھ کام چل گیا ہے، بھوک ختم ہو رہی ہے، تو بالکل آخر تک کھاتے رہنے کی بجائے اس سے پہلے کہ دل بھر جائے ہاتھ کھینچ لیں. ہر لقمہ کھاتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا دیا. اور پھر ان لوگوں کو بھی یاد کریں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہے. اس سے آپ کے اندر ایک قناعت آئے گی، آپ کا دل نرم ہوگا. وہ کھا کر آپ کا دل بگڑے گا نہیں، بلکہ آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، اور پھر کھانے میں خود بخود اعتدال آ جائے گا. جب آپ ایسے لوگوں کا سوچیں گے نا کہ جن کے پاس نہیں، تو پھر آپ کو اپنا کھانا بھی زیادتی لگے گا کہ میں کیوں اتنا کھا رہا ہوں. یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے، اس کی طاقت نہیں، ہم اپنی کھانے کی خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہم پھر اپنے دل پر بھی قابو نہیں پا سکتے. تو پیٹ بھر کے کھانے کے کچھ نقصانات ہیں جن سے انسان کی عبادت اور عبادت کے ذریعے تقوی حاصل کرنے کا جو گول ہے یا مقصد ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے. سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا ہے، دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. کسی کا قول ہے کہ 2 خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. اور حد سے زیادہ کھانا شہوت کو قوی کرتا ہے، جیسے کہ گفتگو کی خواہش، اور شیطان کے راستوں کو کھلا کرتا ہے. شیطان کے راستے کون سے؟ ہمارے جسم میں پائے جانے والے جو خون کے راستے ہیں، ہماری جو شریانیں اور وریدیں ہیں، وینز ہیں ہماری. جب پانی کم ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سکڑنے لگتی، جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ذرا کم ہو جاتی. لیکن جب سب کچھ بہت اچھی طرح چل رہا ہو، کھانا پینا زیادہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ راستے بھی وسیع ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان کو بھی بھاگنے دوڑنے کا خوب موقع مل جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان تو قید کیے گئے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے بھاگے دوڑے گا اندر ہمارے؟ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہیں وہ پکڑ لیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شیطانی قید ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دی. ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ فیحل علیکم غضبی، تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اللہ کی ناراضگی ہوگی. ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا. پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں بھی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے. جی ہاں، کیونکہ انسان پھر دوسروں کا حق بھول جاتا ہے. دلوں میں جب سختی آتی ہے تو انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا، انسان کے اندر ایک سرکشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، ایک مستی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی. کیونکہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، دل ٹوٹا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے. اس کے برعکس جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر غفلت آنے لگتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، زیادہ سونا شروع کر